اور میں یہ مسلمانوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان وائزین بھی اور علماء بھی بڑی یعنی اپنی تقریروں کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا اس حوالے سے فخریہ بیان کرتے ہیں جی ہٹلر نے جو ہے وہ ہولوکاسٹ کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، یا چلے محتاط اندازہ ہو تو 6 لاکھ یہودی تو بنتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ان کو قتل کرنے کے لیے اس نے فیکٹریاں بنائی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہولوکاسٹ ایک انسانی تاریخ میں بڑا دردناک واقعہ ہے کہ 1941 سے لے کے 1945 تک ان 5 سالوں میں ہٹلر نے، جو جرمنی میں ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ فیکٹریاں بنائی تھی، 100 فیکٹریاں ان کو کہا جاتا تھا۔ اس میں وہ یہودیوں کو قتل کرتے تھے، اور کیسے قتل کرتے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ چیمبرز بنائے ہوئے تھے، ایک طرف سے یعنی ان لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا اور ان کے اوپر ایک گیس چھوڑی جاتی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ان کی عورتوں کے بال شیو آف کر دیے جاتے تھے، ان بالوں سے نازیوں کے یعنی قالین بناتے تھے وہ، پھر اسی طریقے سے اگلے چیمبر میں لے جا کے ان کے جسم کے اوپر ایسی گیس چھوڑی جاتی تھی جس سے وہ پگھل جاتا تھا ان کا جسم، اور دوسری طرف سے ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا اور اس کو وہ کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے فیکٹریاں بنائی تھیں جس میں انہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کا پراپوگنڈا ہے وہ 6 لاکھ تھے۔ میں کہتا ہوں جی 6 لاکھ کیا 6 بندے بھی ہوں اور ان کو اس طریقے سے ناحق قتل کیا جائے، اسلام تو اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہودیوں کو یہودی ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہٹلر چونکہ ایک سیکولر تھا، ایتھیسٹ ٹائپ انسان تھا، اس کو مذہبی لوگوں سے چڑ تھی۔ اس وقت یورپ کے معاشرے میں مذہبی لوگ کرسچن یہودی سمجھے جاتے تھے، آج بھی یہودی بہت مذہبی ہیں جہاں پہ ہیں، اور وہ کہتے تھے ہمارے معاشرے میں یہ مس فٹ ہے۔ جس طرح آج مسلمانوں کو مذہبی ہونے کی وجہ سے ان یورپ کے معاشرے میں چند شر پسند عناصر برا سمجھتے ہیں، بالکل یہی آج سے تقریباً 100 سال پہلے تھا کہ یہودیوں کو مذہبی ہونے کی وجہ سے نفرت کی جاتی تھی کہ یہ پریکٹسنگ ہے، اس جدید دور میں بھی گاڈ کے ماننے والے ہیں۔ وہ جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، سیم یہی کچھ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس دن سے ڈر جائیں کہ جب یہی لوگ مسلمانوں کے لیے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں، یہ قطعاً کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک سر پھرے شخص نے اٹھ کے کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کی مسجد کے اوپر اس طریقے سے فائرنگ کھول کے اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اسپیسیفکلی قتل ناحق کے حوالے سے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ قتل کیا جانے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ماورائے عدالت قتل کسی کا بھی ہو، وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 32 کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو 10 کمانڈمنٹس دی تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے، جو کہ بعد میں مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ طرف مارا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من اجل ذالک، اس واقعے کے سبب، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بات طے کر دی تھی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس شخص نے بھی کسی بھی دوسرے شخص کو قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، کہ جان کے بدلے جان ہو رہی ہو، یعنی کوئی قاتل ہے اس کو اگر قتل کیا جائے تو وہ کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن وہ بھی جوڈیشری کرے گی۔ میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے، میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اور اگر دنیا میں انصاف نہ ملے تو قیامت والے دن ملے گا۔ دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی ان 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ 60 لاکھ دفعہ کسی کو زندہ کر کے 60 لاکھ دفعہ اسے پھانسی چڑھا کے قصاص میں اس طرح کے ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے اور یہ بھی جوڈیشری کرے گی، وہ ڈیسیژن کرے گی۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس شخص نے پوری انسانیت کا ہی قتل کر دیا جس نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کر دیا۔ یہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی جان کو، چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کو بچایا،
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. انسان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات نہیں. ہر انسان کی جان قیمتی ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں تو درجنوں حدیثیں مجھے زبانی یاد ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا، یعنی ایسا کافر جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا اور مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا اور مسلمان حکومت کی ذمہ داری تھی اس کی جان کی حفاظت کرنا، جیسا کہ پاکستان ہے. پاکستان میں ہندو جو رہ رہے ہیں وہ ٹیکس تو وہ بھی دے رہے ہیں نا. عیسائی جو رہ رہے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے؟ کیا دے رہے ہیں نا. تو یہ سب کے سب ذمی کافر ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، جس نے ذمی کافر کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن جس نے ذمی کافر کو قتل کر دیا اس کو خوشبو بھی نہیں آئے گی، تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، یا پھر کسی مؤمن کو کسی نے قتل کر دیا تو اس گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا. لہٰذا یہ جو آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا. اس کا مطلب ہے کہ شرک کے علاوہ بھی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کا معاف نہ کرے، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل ناحق. بخاری کے الفاظ ہیں، ذمی کافر کو. کتنا خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ایک تو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، یعنی حقوق العباد میں سے قتل کے مقدمے کا پہلا سوال ہوگا. اور سنن ابی داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ اس شخص سے مجھے آج بدلہ دلوا، اس نے میری جان کیوں لی تھی، اس نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھینی. اس حال میں کہ اس کے رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا مقتول کی. اور سنن نسائی میں آگے الفاظ ہیں کہ اے حکمرانوں، کسی کو قتل کرنے پر کسی کی مدد نہ کرو. یعنی حکمران ہی ہوتے ہیں نا عموماً کہ وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں قتل کرنے کے اوپر. یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مخالفین کو قتل کروا دیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے ایسا. اور پاکستان تو نمائندہ مثال ہے اس حوالے سے. یہاں تو مذہب کے نام پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لسانیت کی بنیاد پہ قتل کر دیا جاتا ہے، سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے. تو لوگوں نے قتل ہلکا سمجھا ہوا ہے. جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. پوری دنیا تباہ کر دی جائے نا، یہ چھوٹی چیز ہے. یعنی جتنی کموڈٹیز ہیں ایک انسان کے قتل کے حوالے سے. اسی کو سپورٹیو وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبے کے حوالے سے، موقوفاً بھی ثابت ہے صحیح سند سے جامعہ ترمذی میں، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں طواف کعبہ کے دوران کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت اس سے بڑھ کے ہے کہ کوئی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. کوئی بندہ کعبے کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے ایک مسلمان کے قتل کے ساتھ اگر اسے کمپیئر کیا جائے. کتنا کریٹیکل ایشو ہے. اور یہاں پہ یعنی تو اس میں مسلمان ہو یا کافر دونوں شامل ہیں. تو بخاری کی جو حدیث میں نے بیان کی وہ کافر کے بارے میں ہے کہ 40 سال سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی اور وہ نہیں پائے گا. اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 تو آپ نے سن لی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا.